أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں نے حضرت کے لقب الشہیدہ اور بحث کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، کیوں نہ کہو بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں۔ یہ جو شہداء کی حیات جس کو ہمارے شعور اور ادراک سے بلند یا کم از کم یہ کہا گیا کہ ہمارے شعور اور ادراک میں نہیں آ سکتی، تو انشاءاللہ عرض کروں گا خود شعور اور ادراک کے کچھ مراتب ہیں، کیونکہ ایک منزل شہادت کہ جس کو منزل شہود بھی کہا جاتا ہے اس کا تعلق انسان کے ایک خاص درجہ شعور اور ادراک سے ہے، کہ جس کی بحث انشاءاللہ میں
اگر کل وہاں تک پہنچ سکا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج گفتگو کا جو اصل موضوع ہے مقام شہید، اس اعتبار سے کہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے بل احیاء، یہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں رکھتے۔ اب میں نے عرض کیا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حیات سے مراد ہمارے اور آپ کی طرح سے زندہ ہونا یا اس طریقے سے زندہ ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ شہید قربانی دیتا ہے تو اس کے آثار اور برکات وہ باقی رہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کہا۔ لیکن آیت نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی، آیت نے بہت صراحت کے ساتھ کیا کہا؟ احیاء، زندہ ہے۔ اب یہاں مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ عزیزان من یہ ہے کہ ہم اگر حیات کی تعریف ہی یہ کریں کہ سانس لینا، حرکت کرنا، بچے پیدا کرنا یہ حیات ہے، تو پھر تو ہمیں قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہذا ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم پہلے حیات کے بعض مراحل کے اعتبار سے گفتگو کریں اور یہ دیکھیں کہ جو ہم نے حیات سمجھی ہوئی ہے، قرآن تو ابھی بات کا مرحلہ ہے، خود دنیا میں آیا حیات کے تمام مراحل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب تک یہ آثار اس سے ظاہر نہ ہوں وہ حیات نہیں ہوتی، یا کوئی مرحلہ ایسا ممکن ہے کہ جہاں پر کسی شے کے اندر حیات موجود ہو، ہم اس کا یقین بھی رکھتے ہوں، لیکن ان میں سے کوئی اثر حیات کا ظاہر نہ ہو۔ اگر یہ ممکن ہو جائے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ حیات اپنے وجود میں ان چیزوں کی محتاج، بلکہ حیات کے اپنے درجات کے اعتبار سے آثار ہیں۔ انہی آثار میں سے ایک اثر کیا ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گئے ہیں، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ اب یہ رزق کا پانا یہ خود آثار حیات میں سے ایک حیات ہے۔ اگر مر گئے ہیں، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو معنی یرزقون بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر بھی فرض کریں کہ یرزقون سے کوئی معنی ادھر ادھر نکالے تو آیت آگے بڑھ کر جن چیزوں کا ذکر کر رہی ہے وہ بہرحال کوئی اس سے معنی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ وہ مقام کیا ہے؟ کیونکہ معمولاً یہ آیت ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، اس سے آگے کے مرحلے کو تلاوت نہیں کرتے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے راستے میں قتل ہو گئے ان کو مردہ گمان نہ کرنا، بل احیا، یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، یہاں لا کر ہم آیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگلی آیت جو مطلب کو بیان کر رہی ہے وہ کنٹینیوٹی ہے مطلب کی، صرف رزق نہیں پاتے بلکہ یفرحون بما آتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ وہ بڑے حالت فرحت اور خوشگوار حالت میں ہیں اس فضل کی وجہ سے جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور صرف یہ نہیں کہ شہداء فرحت کے عالم میں ہوتے ہیں بلکہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، بلکہ جو لوگ ابھی آ کر ان سے ملحق نہیں ہوئے ہوتے، ملحق نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ابھی مرحلہ شہادت پر فائز نہیں ہوئے ہوتے، من خلفہم، لیکن ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو یہ شہداء کیا کرتے ہیں؟ یستبشرون، ان کو بشارت دیتے ہیں، کس بات کی؟ ان لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کے اوپر کوئی غم اور کوئی حزن نہیں۔ اب یہ کیفیت تھوڑی سی، میں صرف کیفیت سمجھاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا آج یہاں پہ اس مطلب کی، صرف کیفیت سمجھاؤں گا کہ یہ جو مرحلہ یعنی شہید جو بشارت دے رہا ہوتا ہے یہ رابطہ کیسا ہے، یہ مرحلہ کون سا ہے، یہ آثار شہادت میں کون سا اثر ہے۔ تو اب غور کیجئے گا، وہ جو مرحلہ ہمارے شعور اور ادراک سے ان کی حیات کا بالا تر ہے، جب تک ہمارے شعور اور ادراک میں نہ آ جائے ہمارے لیے وہ مرحلہ غیب کی کیفیت رکھتا ہے۔ یعنی کہ شہید شہادت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد کس عالم میں ہمیں کچھ نہیں پتا،
تو بس ہمارے لیے وہ حصہ کیا ہے؟ غیب۔ اب شہید کیا کام کرتا ہے؟ شہید ہمیں اس عالم غیب میں، غیب کے اس ایریا سے ہمیں بشارت دیتا ہے کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں۔ میں اس کیفیت کو آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا اور پھر مطلب کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، کبھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ زندگی میں مرحلہ پیش آیا اور نہ بھی پیش آیا ہو، کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا، آپ کی سماعتوں سے یہ مرحلہ گزرا ہوگا۔ بعض علاقوں میں کنویں بہت گہرے ہوتے ہیں اور اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ٹارچ وغیرہ کی لائٹ ان کی تہ میں نہیں پہنچ پاتی۔ اب اگر کوئی قیمتی شے اندر گر جائے، کوئی ایسا مرحلہ ہو جائے، کوئی ایسی بات کہ اس کی تہ میں اترنا ضروری ہو جائے، تو آپ جانتے ہیں اکثر لوگ گھبراتے ہیں، کیونکہ جس کنویں کی تہ نظر نہیں آ رہی، نہیں معلوم خدا جانے اس کی تہ میں کیا ہو۔ اب جب آپ کو تہ نظر نہیں آ رہی، اتنی گہرائی ہے، پتہ نہیں وہاں جا کر کوئی خطرناک کیڑا، کوئی ایسا موذی کیڑا، سانپ، بچھو وغیرہ ہو، نہیں معلوم اندر اتنی گہرائی میں جا کر کوئی مسموم گیس ہو، کچھ ہو، تو لوگوں میں خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اب اس خوف کے درمیان اگر کوئی ایک شخص، کوئی جوان ہمت کرے کہ جی میری کمر میں رسی باندھو اور مجھے اتارو، میں جا کر دیکھتا ہوں، تو اب ہم اس کو اتارتے ہیں، وہ ہمت کرتا ہے، ہم اس کو اتار دیں، وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات جگہ اتنی گہرائی میں ہے، آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہ چلا جاتا ہے۔ اب جب تک اس کی جانب سے کوئی خیر خبر نہیں آ رہی ہوتی، لوگوں کے اوپر خوف کا ایک عالم طاری ہوتا ہے۔ اگر بالکل ہی کوئی خبر نہ آئے تو اگلا بندہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بھئی وہ ایک گیا تھا، وہ واپس ہی نہیں آیا، خدا جانے اس کے ساتھ وہاں کیا چل رہا ہوگا۔ اب سب لوگ کان لگا کر کھڑے ہوں، جاننا چاہ رہے ہوں، اتنے میں وہ جو نیچے گیا ہے وہ کوئی آواز لگائے۔ اب غور کیجیے گا، وہ جو جس نے نیچے سے آواز لگائی ہے، اگر کسی ایک شخص کے بھی کان میں وہ آواز آ جائے اور وہ متوجہ ہو جائے کہ ہاں وہ خیریت سے نیچے موجود ہے، تو اب یہ شخص جس نے وہ آواز سن لی، وہ فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ اس کا مطلب نیچے خطرہ کوئی نہیں ہے، کیوں؟ اس نے آواز سن لی جانے والے کی۔ اب جب آواز سن لی تو جو پہلے ہمت نہیں کر پا رہا تھا جانے کی، اب اس آواز کے آنے کے بعد اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہو جائے گی، وہ بھی آمادہ ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی مجھے اتارو۔ اب جنہوں نے آواز نہیں سنی وہ ابھی تک کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی وہ تو گیا تھا واپس نہیں آیا، تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مجھے پتا ہے کہ وہاں جو گیا ہے لا خوف علیہم ولا هم، کیوں؟ اس کو آواز آ گئی۔ اب آپ غور کیجئے، اس آواز کی کیفیت کے ساتھ اگر سننے والے کو یہ بھی پتہ لگ جائے کہ وہ جو اوپر سے اندھیرا نظر آ رہا ہے، اندر جو اتنی کھائی ہے نہیں پتہ لگ رہا کیا ہے، نیچے والے نے جا کر یہ بتا دیا کہ بھئی یہاں تو نیچے، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، صرف مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ یہاں تو بڑا زبردست سا باغ بنا ہوا ہے، یہاں تو بڑے زبردست میوے ہیں، یہاں تو بڑا زبردست سے کوئی خوشگوار سی جگہ ہے۔ اب جتنی یہ معلومات اوپر والے میں کسی کو پہنچتی جائے گی، اس کا شوق اس جگہ پر جانے کے لیے اتنا شدید ہوتا چلا جائے گا۔ بس یاد رکھیے گا، اب جیسے کنویں میں جو جگہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی نسبت، ہمارے کانوں، ہمارے حواس کی نسبت کیا ہے؟ غیب ہے۔ جس نے ہمت کر کے اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیا، گرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، گرچہ ہمارے اور آپ کے حساب سے وہ گیا اور اب اس نے واپس نہیں آنا، لیکن اگر وہ آواز لگا دے تو جس تک وہ آواز پہنچے گی اس کے لیے مرحلہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر اس کا شوق بڑھ جائے گا۔ بس یاد رکھیے گا، شہید کا مومنین جو دنیا میں موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو رابطے کی کیفیت ایسی ہے، وہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ وہ اس طرف چلا گیا جسے میں اور آپ درک نہیں کر سکتے، لیکن وہ مسلسل وہاں سے آواز لگا کر کہہ رہا ہوتا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، آ جاؤ اس طرف، یہ اس طرف کی جو دنیا ہے یہ زیادہ بہتر دنیا ہے، آ جاؤ اس طرف، یہ جو حیات ہے یہ زیادہ ہے، آ جاؤ اس طرف، یہاں پر جو اللہ نے مقامات رکھے ہیں وہ دنیا سے بہت زیادہ افضل ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، قرآن نے جو کہہ دیا کہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، کہ یہ اپنے سے ناملحق ہونے والوں کو بشارت دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب آواز وہاں سے آ رہی ہوتی ہے، اس طرف سننے والا کان چاہیے ہوتا ہے۔ اب جس کو یہ سنائی دے جائے، جس کو یہ سنائی دے جائے، جو یہ سن لے گا اس کے لیے اس طرف جانا
آسان ہو جائے گا۔ لہذا غور کیجئے گا، خود کربلا کے اندر جو یہ مرحلہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کا جنازہ آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد والا اس سے زیادہ آمادہ تر نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر جانے والا دنیا کی نظر میں مر رہا تھا، لیکن وہ جو آواز دے رہا تھا یہ پیچھے والے وہ تھے جن کے کان کھلے ہوئے تھے۔ دیکھیے حضرت سید الشہداء نے بعض چیزیں کربلا میں میٹافور نہیں ہیں، میٹافوریکلی نہیں ہیں، ضرب المثل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ لطیف اشارے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک مقام شب عاشور حضرت کا چراغ کو بجھا دینا ہے۔ یہ چراغ کو بجھا دینا دنیا کے لیے اندھیرا ہے، دیکھنے والوں کے لیے اس سے بڑی روشنی کوئی نہیں ہے۔ جس کو نظر آ جائے اس کے لیے اس بجھے ہوئے چراغ میں جو ہدایت ہے، اسی اندھیرے کے اندر جو روشنی موجود ہے، اسی طرح سے شہید آواز دے رہا ہے، سننے والا کان چاہیے۔ لہذا غور کیجئے گا، شہید نہ صرف زندہ ہوتا ہے بلکہ حیات کے اس مرحلے پر ہوتا ہے کہ جو ایک سپیریئر لائف ہے، ایک اعلیٰ اور افضل اور برتر زندگی ہے۔ اب وہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی کیا ہے؟ یستبشرون، وہ ہمیں دعوت اور بشارت دے رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر قابلیت ہونی چاہیے۔ لیکن اس مرحلے کو سمجھانے کے لیے کہ آیا حیات کا کوئی مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں کچھ مثال دوں گا آپ کی خدمت میں اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام غور کیجیے گا۔ حیات جو اپنے مراحل طے کرتی ہے، کم از کم جو بایولوجی کا سائنس جو کہ اس سے زندگی سے متعلق ہے، یعنی سائنس میں وہ برانچ کہ جو حیات کی اسٹڈی کرتی ہے وہ بایولوجی کہلاتی ہے۔ بایو مطلب زندگی اور لوگوس، لوگی کا مطلب کیا ہے؟ اسٹڈی، یعنی اسٹڈی آف لائف کس کا کام ہے؟ بایولوجی کا۔ خود بایولوجی اپنے اندر حیات، وہ جو ظاہری طور پر مادی حیات کو وہ ڈسکس کرتی ہے، کیونکہ اس کا جو ہیتا کار ہے، جو اس نے فیلڈ آف اسٹڈی ہے، وہ اسی مٹیریل لائف سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے آگے اگر مٹیریل لائف سے آگے کا کوئی مرحلہ لائف کا شروع ہو جائے تو یاد رکھیے گا کہ وہ سائنس اور بایولوجی کا میدان ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ وہاں کوئی گفتگو نہیں کرتے تو ان کا کام ہی نہیں ہے۔ جیسے مثلا فرض کریں آپ کہ ہماری یہ آنکھ، کان، ناک، زبان، یہ ساری ہمارے اس چھوٹے سے کھوپڑی کے اندر 2-3 انچ کے فاصلے پر موجود ہے، لیکن جو آنکھ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کان والے کو مشورہ نہیں دیتا، جو ناک والا ہے وہ آنکھ والے کو مشورہ نہیں دیتا، زبان والا حالانکہ 2 انچ کے فاصلے پر ہے، لیکن ہر چیز کا جو ایکسپرٹ ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا سائنس کا جو گراؤنڈ ہے وہ مٹیریل سے، مادے سے متعلق ہے۔ اگر کہیں حیات مادے کے مراحل سے آگے نکل جائے تو پھر وہ سائنس کا گراؤنڈ رہتا بھی نہیں ہے۔ لہذا سائنس سے ہمیں توقع بھی نہیں ہے کہ وہ ان مراحل میں جا کر ہمیں کچھ بتائے۔ لیکن جو مادے کے مرحلے میں سائنس نے حیات کے مراحل بیان کیے ہیں، میں بس تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر مجھے آگے کا ایک مرحلہ طے کرنا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے بھائی حیات نے اپنی ابتدا دنیا میں کی ہے سنگل سیلولر آرگینزم سے، جو ایک سیل والے آرگینزمز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہے، پیرامیشیم ہے، وائرسز وغیرہ، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں؟ سنگل سیلولر آرگینزمز ہیں، جو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ان کو انسانی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اب ایک اشارہ اب یہاں کرتا چلو کہ جب تک انسان نے مائکروسکوپ دریافت نہیں کی تھی کہ یہ حیات موجود نہیں تھی، موجود تو تھی، موجود تھی، آثار بھی نظر آ رہے تھے، لیکن انسان کے شعور اور ادراک میں بس اس نے جب اپنے شعور کا دائرہ بڑھایا تو جب کل تک جو حیات اس کو نظر نہیں آ رہی تھی، جو مراحل حیات اس نے دریافت نہیں کیے تھے، شعور کا دائرہ بڑھا تو پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ بھی حیات ہے۔ تو آپ نے جس ڈائریکشن میں اپنی شعور اور ہدایت، شعور اور ادراک کے دائرے کو بڑھایا، اس مرحلے کی حیات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اگر اوپر کے مرحلے میں حیات کو سمجھنا چاہتے ہو تو جب تک اس ڈائریکشن میں اپنے شعور کو بڑھاؤ گے نہیں، وہ حیات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہذا یہ حیات تھی، وجود رکھتی تھی، انسان نے جب شعور اور ادراک کے دائرے کو بڑھایا، کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس بات پر کہ شعور اور ادراک کے دائرے کو کیسے بڑھایا جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ ہم نے دریافت کر لیا اس حیات کو جو اس سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ اتنی چھوٹی حیات ممکن ہی نہیں ہے، لیکن آج آپ جانتے ہیں، ابھی کرونا گزرا ہے، یہ حیات کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کے کیا آثار ہوتے ہیں، اب سارے لوگوں کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہو گیا۔
یہ سنگل سیلولر حیات ترقی کرتی ہے، آ جاتی ہے ملٹی سیلولر آرگینزمس میں، ملٹی سیلولر سے جب ترقی کرتی ہے تو آ جاتی ہے پلانٹس میں، پلانٹ سے ترقی کرتی ہے تو جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ حیات مادے میں ظہور کرتی ہے وہ حیوانات میں۔ اچھا، جس مرحلے کو کراس کر کر اگلے مرحلے میں جاتی ہے تو وہ مرحلہ یقیناً طاقتور ترین مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اب غور کیجیے گا، اس اعتبار سے حیات حیوانی مٹیریل لائف کی سب سے زیادہ طاقتور سٹیج ہے، لیکن حیات حیوانی میں بعض مقامات ایسے نہیں ہیں جو آپ کو پلانٹ کی حیات کے مراحل میں دریافت ہو جائیں۔ یعنی کیا؟ پلانٹس کی جو حیات ہے اس میں گرچہ وہ حیات حیوانی سے نچلے درجے پر ہے، لیکن اس کے کچھ آثار ایسے ہیں کہ جو یہاں تو آپ کو مل جائیں گے، حیوانات میں مفقود ہیں، وہاں پر ظہور نہیں کرتے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی پائے جاتے ہوں، لیکن ابھی میں جو بحث آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں توجہ کیجیے گا۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ ہے کہ پودے زندہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ یقینی طور پر سائنس نے ثابت بھی کر دیا، اور آج شاید کوئی بھی دنیا میں ایسا نہ ہو کہ جو پلانٹس کی حیات کا منکر ہو۔ پلانٹس اپنی حیات کے ایک مرحلے میں ایک ایسی سٹیج پر آتے ہیں کہ جہاں پر وہ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن حیات کا کوئی اثر ان میں سے ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب پودے سانس لیتے ہیں، ان کے اندر رشد و نمو ہوتی ہے، وہ تولید مثل کرتے ہیں، غذا جذب کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے آثار پودوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی پودا بیج کی شکل میں ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی زندہ ہوتا ہے۔ زندہ ہوتا ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے۔ اب جب تک یہ بیج زندہ رہتا ہے، کون سی حیات کا اثر ہے؟ سانس لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ غذا جذب کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ حرکت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ رشد و نمو، گروتھ نہیں ہوتی۔ ریپروڈکشن نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں سوال کرتا ہوں سائنسدانوں سے کہ اس کو میں زندہ میں شامل کروں یا مردہ میں شامل کروں؟ اب آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ اس کو کس میں شامل کیا جائے، زندوں میں یا مردوں میں؟ زندہ ہوتا ہے یعنی ڈیفینیٹلی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے باٹنی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا قبلہ آپ بتائیں، یہ تو آپ کا فیلڈ ہے، آپ بتائیں کہ یہ زندہ ہے یا نہیں؟ کہا صاحب بالکل زندہ ہوتا ہے، اور جب تک یہ بیج زندہ ہوتا ہے، بایولوجی کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اس کی وائبلٹی۔ بس جب تک بیج وائبل ہے تب تک اگر آپ اس کو اگا دیں گے اس کے اندر سے پودا نکل آئے گا، لیکن اگر وائبلٹی ختم ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بیج کے اندر سے پودا اگا نہیں سکتا۔ میں نے کہا چلے اب آپ بتائیے کہ اگر بیج جب تک وائبل ہوتا ہے کوئی آثار کا نہیں، کوئی اثر حیات کا اس سے ظاہر نہیں ہوتا، زندہ ہے یا نہیں؟ کہ ہم مجبور ہیں یہ بات کہنے پر کہ جب تک وائبلٹی ہوگی زندہ ہوگا۔ وائبلٹی کسی بیج کی کئی ہفتے ہوتی ہے، کسی کی مہینے، کسی کی سال، کئی سال تک بعض بیج ایسے ہیں جو زندہ رہتے ہیں۔ گندم جو مشہور و معروف دانہ ہے اس کی وائبلٹی 2 سال ہے، 2 سال کے اندر اگر گندم کا دانہ بو دیا جائے گا اس سے پودا نکل آئے گا، لیکن اگر 2 سال سے اوپر ہو جائے تو پھر وائبلٹی ختم، بیج مردہ، کھانے کے تو کام آ سکتا ہے، اگانے کے کام نہیں آ سکتا۔ وائبلٹی ختم، کوئی دنیا کی طاقت دوبارہ اس کے اندر سے پودا نہیں اگا سکتا۔ میں نے کہا اچھا قبلہ اب آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر میں 2 بیج آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں، ایک 1.5 سال پرانا ہو، ایک 2.5 سال پرانا ہو، یعنی ایک کی وائبلٹی 6 مہینے گزر چکی ہو اور ایک کی 6 مہینے باقی ہو، یہ دونوں بیج میں لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ سے یہ کہوں کہ اس میں سے زندہ بیج کو مردہ سے الگ کر دیں، تو اب ہمیں یہ تو یقینی طور پر معلوم ہے کہ جس کی وائبلٹی ابھی 6 مہینے باقی ہے وہ بیج زندہ ہے۔ یہ بھی ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ جس کی وائبلٹی گزر چکی ہے 6 مہینے وہ حتماً مردہ ہے۔ لیکن یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہوں اور آپ سے یہ کہوں کہ ان میں سے زندہ کو مردہ سے الگ کر دو تو آپ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا آقا میں کیا دنیا کی کوئی لیبارٹری بھی آ کر آپ کو زندہ اور مردہ بیج کے درمیان فرق کر کے نہیں بتا سکتی۔ بس اب غور کیجیے گا، میں یہاں سے ایک منزل تک آپ کو لے کر جاؤں گا، پھر انشاءاللہ مقام کو آگے بڑھاؤں گا۔ بس 2 بیج جن میں سے ایک حتماً زندہ ہے، ہمیں یقین ہے، اور دوسرا بھی
جو کہ حتماً مردہ ہے، ہمیں یقین ہے، لیکن اگر یہ دونوں مکس ہو جائیں تو دنیا میں کوئی سائنسدان، کوئی لیبارٹری، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو زندہ اور مردہ بیج کو الگ کر کے بتا سکے، زندہ کون سا ہے اور مردہ کون سا ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، جب قرآن ہم سے کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، خبردار اس کو مردہ مت کہنا، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے۔ تو اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کنفیوز کہاں ہوتے ہیں؟ ہم کنفیوز یہاں پر ہوتے ہیں کہ قتل ہماری ڈکشنری میں مردے کو ہی کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا، بات آپ کے ذہن تک پہنچاؤں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مثلا اب آپ فرض کر لیجئے کہ دو آدمی ایک ہی دن ایک ہی طریقے سے قتل کر دیے گئے، مثلا دونوں کو جمعے کے دن 5 بجے سر میں گولی لگی اور دونوں قتل ہو گئے۔ اب اگر دونوں کا جنازہ آپ کے ہاں مسجد لایا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ان دونوں کو ہی غسل و کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، دونوں کو ہی دفنا دیں گے، دونوں کو ہی ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ جی 5 بجے سر میں گولی لگنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان مراحل میں کہیں کوئی فرق؟ لیکن جہاں یہ جنازے تیار رکھے ہوئے ہوں، آپ ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنانے کے لیے آمادہ ہو، وہیں کوئی آ کر آپ کو یہ بتا دے کہ ان میں سے ایک جنازہ اس مقتول کا ہے کہ جس کو مثلا کوئی حرام کام کرتے ہوئے، کوئی چوری ڈکیتی کرتے ہوئے سر میں گولی لگی تھی، جبکہ دوسرا جنازہ اس شخص کا ہے کہ جس کو یہی سر میں گولی لگنے کا عمل راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے پیش آیا۔ تھوڑا سا حس کریں گے، معاملات کو انشاءاللہ محسوس مرحلے میں داخل ہوگی تو میں نتائج تک آپ کو پہنچا سکوں گا۔ بس اب غور کیجیے گا، دونوں ہی جنازے ہیں، دونوں ہی مقتول ہیں، ایک ہی طریقے سے دونوں کو قتل کیا گیا ہے، فرق صرف کیا ہے؟ ایک قتل ہوا ہے حرام کام کرتے ہوئے، دوسرا قتل ہوا ہے راہ خدا میں جہاد۔ آپ نے دونوں کے ساتھ ایک ہی عمل انجام دینا ہے، دونوں کو ہی غسل و کفن کر کے نماز جنازہ پڑھ کے دونوں کو ہی دفنا دینا ہے۔ لیکن عین اس مرحلے میں قرآن کی آیت آ کر کیا کہہ رہی ہے؟ کہ خبردار یہ جو مہارے راستے والا ہے، خبردار اس کو مردہ۔ بس اب کنفیوژن کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، کنفیوژن یہاں پروردگار، ان دونوں میں فرق کہاں ہے؟ کہاں فرق؟ سوائے اس بات کے کہ ایک تیری راہ میں اور ایک حرام کام میں، ہم نے دونوں کے ساتھ سلوک ایک ہی کرنا۔ یہ کیسے پتہ لگے گا کہ ان میں سے زندہ کون سا ہے، مردہ کون تھا؟ تو میں پہلے پلٹ کر آپ کو یہ کہوں گا، جو انسان دو بیجوں کے درمیان فرق نہ کر سکے کہ زندہ کون سا ہے، مردہ کون سا ہے۔ بھائی بیجوں میں تو یقین ہے نا، بیجوں میں تو آپ کو یقین تھا کہ جس کی وائبلٹی باقی ہے وہ زندہ ہے، جس کی وائبلٹی ختم ہو گئی وہ مردہ۔ تو جو انسان اتنی اوقات نہیں رکھتا کہ دو بیجوں کے درمیان میں سے زندہ اور مردہ کو الگ کر دے، بیج کی حیات کو درک نہیں کر سکتا، تو وہ شہید کی حیات کو درک کر کے کہاں سے بتائے گا کہ کون سا زندہ ہے کون سا زندہ نہیں ہے؟ زیادہ غور کیجیے گا، کوئی مرحلہ کیا ایسا ہے، 2 مرحلے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور پھر زحمتوں کو تمام 2 باتیں۔ اب ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا، پہلا مرحلہ کیا کہ بیج جس طریقے سے زندہ ہے ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن حیات کا کوئی اثر اس سے ظاہر نہیں ہوتا، زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے۔ اسی طرح سے ممکن ہے کہ شہید بھی کوئی ایسی زندگی رکھتا ہو کہ جس کا اثر مجھے اور آپ کو محسوس نہ ہو رہا ہو، بس حیات ایسی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے بیج کی مثال دی، اس کی بھی زندگی بالآخر 2 سال میں گندم کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی اور بیج کو تلاش کریں گے، کوئی 10 سال کو، 20 سال کو، 50 سال کو، ہو سکتا ہے کوئی 100 سال بھی رہے، لیکن بالآخر 100 سال کے بعد بھی یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ زندگی دوبارہ ختم ہو جانے والی ہے تو پھر یہ کوئی ایسی قابل قدر تو زندگی نہ ہوئی کہ جس کے لیے قرآن یہ کہے بل احیا ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ لہذا 2 مرحلے میں نے آپ کے سامنے طے کرنے ہیں اس گفتگو کا اور سہمتوں کو تمام۔ پہلی بات، کیا یہ حیات طولانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کہ اگر یہ حیات ہے، اب بیج کے اندر تو ہے، یہاں تو ہمارے پاس ڈیفینیٹ ہے، تو کیا راستہ، کوئی ہے راستہ ایسا کہ اس کا کوئی اثر حیات ظاہر ہو سکے یا نہیں؟ یہ مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 2 مرحلے اور سہمتوں کو تمام۔ بیج کی حیات طولانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی مرحلہ، کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے جو دوست ہیں میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا قبلہ آپ بتائیے، یہ جو وائبلٹی آپ فرما رہے ہیں، کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے، کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ ہم بیجوں کی وائبلٹی کو، ان کی اس حیات کو بڑھا دیں؟ ممکن ہے یا نہیں؟
کہنے لگے آغا صاحب یہ جو مرحلہ ہے باٹنی کے اندر اس کو بڑی امپورٹنس ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے باٹنی کا، اور باٹنسٹ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی راہ ایسی تلاش کی جائے کہ جس سے بیجوں کی وائبلٹی بڑھائی جا سکے۔ کیوں؟ اگر بیج کی وائبلٹی بڑھ سکے گی تو ہم زیادہ مقدار میں بیج پریزرو کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو پھر نتیجہ؟ کہا بہت تجربات کرنے کے بعد انسان نے صرف کچھ مہینے بعض بیجوں کی وائبلٹی کو بڑھایا، مہینوں سے زیادہ، کچھ مہینوں سے زیادہ ہم وائبلٹی کو بڑھا نہیں سکتے۔ میں کہا اچھا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن نے ایک ایسا راستہ بتایا ہے کہ جس سے بیجوں کی وائبلٹی کچھ مہینے نہیں کچھ سال تک بڑھ سکتی ہے، کم از کم 7 سے 10 سال کے تجربات تو حتماً ہیں۔ تو جب میں نے ان کو یہ بات کہی تو انہوں نے تعجب کیا۔ سب سے پہلا تو سوال ان کا یہ تھا کہ مولانا یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے؟ میں کہا بھیا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تبیانا لکل شے، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، تو پھر بیان ہے۔ مرحلہ صرف یہ ہے کہ اس بیان کو سمجھنے کے لیے اہلیت چاہیے۔ ہم اہل تو نہیں ہیں، لیکن اگر اہل کے دروازے پر چلے جائیں تو قرآن جواب دینے لگتا ہے۔ ہم نہیں ہیں اہل، لیکن اہل کے دروازے پر جائے تو جواب مل سکتا ہے۔ اب قرآن نے راستہ بتایا، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، واقعات آپ کے ذہن میں موجود ہوں گے، لہذا میں تیزی سے چلوں گا۔ کہاں قرآن نے بیان کیا؟ جناب یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف، جناب یوسف کے واقعات میں جب میں نے تذکرہ کیا، واقعات آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے، اس لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ حضرت یوسف زندان میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کی آزادی کے لیے ایک مرحلہ جو قائم کیا، وہ کیا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 گندم کی ہری بھری بالیاں ہیں جن کو 7 خشک بالیوں نے نابود کر دیا۔ خواب میں دہشت اور کیفیت ایسی تھی کہ گھبرا کر اٹھا اور اپنے جو خواب کی تعبیر کرنے والے تھے ان کو بلایا، کہا بھئی بتاؤ یہ خواب میں نے دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب انہوں نے بہت سوچا، سر جوڑ کر بیٹھے، لیکن تعبیر ان کی سمجھ میں نہیں ہے۔ تب انہوں نے کہا آپس میں، انہوں نے کہا خواب کی تعبیر کرنے کے ماہر تو ہم ہیں، اس وقت جو خواب کی تعبیر بتانے کے ایکسپرٹ ہیں وہ ہم ہیں۔ جب ہمیں نہیں سمجھ میں آیا تو بادشاہ کو کیا سمجھ میں آیا ہوگا؟ جب ہماری ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بادشاہ کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ کہا تو کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں، مل کر بادشاہ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پریشان خوابوں میں سے ایک خواب ہے، اس کے کوئی تعبیر نہیں۔ تو ان میں سے ایک گیا جو ان کا ہیڈ تھا، اس نے جا کر کہا کہ قبلہ لگتا ہے آپ نے آج سونے سے پہلے کھانا ذرا زیادہ کھایا ہوگا، پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہوگا، تو پیٹ میں بخارات وغیرہ ہو جاتے ہیں، گیس ویس بن جاتی ہے، دماغ کو چڑھ جاتی ہے، اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بس ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں یاد کروں گا، دین اسی لیے ہوائے نفس رکھنے والوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو ہوائے نفس رکھتے ہیں وہ کب کہاں دین بیچ کر چلے جائیں تو پھر پتہ نہیں لگے گا۔ بادشاہ ہے، اس کو جب بیوقوف بنا کر چلے گئے تو ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ لہذا اگلے دن اب اللہ نے اہتمام کیا کیا کہ اللہ نے دوبارہ خواب دکھایا، کچھ کیفیات اس کی ویسی تھیں تاکہ وہ متوجہ ہو جائے کہ دونوں خوابوں کا کوئی رابطہ ہے، کچھ کیفیات کو اللہ نے تبدیل کیا۔ اگلے دن اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 لاغر گایوں نے نگل کر نابود کر دیا۔ پھر کیفیات ایسی تھی کہ اٹھا، دہشت کی حالت، دوبارہ بلایا خواب کی تعبیر کرنے والوں اور کہا کہ کل جو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا آج پکڑا گیا، کل تم نے مجھ سے کہا تھا پیٹ زیادہ بھرا ہوا تھا، بخارات ہو گئے تھے، آج میں نے کھانا بھی کم کھایا۔ باقی تمام آداب کو بھی ذہن میں رکھا اور خواب کی کیفیت بتا رہی ہے کہ دونوں میں آپس میں کوئی لنک ہے، اگر آج تعبیر نہیں کی تو سر اڑا دو۔ اب جب یہ یہاں پر عاجز ہو گئے، نہیں کر سکے، تو وہاں پر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے خواب کی تعبیر کروائی۔ آپ نے خواب کی تعبیر، ایک بڑا لطیف نقطہ اس پورے واقعے میں موجود ہے، تفصیل اس کی کبھی اور عرض کروں گا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو حضرت یوسف کی آزادی ہوئی ہے یہ اللہ نے اسی شخص کے ذریعے سے کرائی ہے کہ جس شخص کو حضرت یوسف نے یہ کہا تھا کہ تم آزاد ہو کر اپنے بادشاہ سے میری سفارش کرنا۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ نے حضرت یوسف کو آزاد اسی کے ذریعے سے کرانا تھا۔
سبب اللہ نے اسی کو بنانا تھا، لیکن جہاں حضرت یوسف کی زبان سے یہ بات سلپ ہو گئی، جاری ہو گئی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ تم اپنے بادشاہ سے کہنا، یہ بات بھی خدا کو اپنے نبی سے گوارا نہیں تھی، لہذا اللہ نے اس کے اوپر فراموشی کو طاری کیا۔ 7 سال حضرت یوسف قید میں رہے، 7 سال کے بعد اللہ نے اسی شخص کے ذریعے سے حضرت کی رہائی کے انتظام کو جاری کیا۔ اس نے آ کر بادشاہ سے کہا اور سارا سلسلہ ہوا۔ حضرت نے خواب کی تعبیر کی، آپ نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری اس مملکت دنیا میں 7 سال فراوانی نعمت کے ہوں گے، اور اس کے بعد 7 سال اتنا شدید قحط آئے گا کہ تم کوشش کے باوجود بھی ایک دانہ بھی اگا نہیں سکو۔ اب تعبیر ایسی تھی کہ جو فوراً سمجھ میں آ گئی کہ جب آپ نے تعبیر سمجھا دیا تو حل بھی بتا دیں۔ آپ نے کہا حل یہ ہے کہ پہلے 7 سال میں اپنی ضرورت سے دگنا تگنا اگاؤ، اسے محفوظ رکھو، تاکہ جو 7 سال قحط کے ہیں اس سے استفادہ کر سکو۔ سب نے کہا جی ماشاءاللہ، شکریہ، مہربانی، آپ نے ہمیں بچا لیا۔ لیکن جو کسان طبقہ تھا وہ متوجہ تھا۔ اس نے کہا جی گندم بچا تو لیں گے، 7 سال اگر بچ گئی تو کھا بھی لیں گے، لیکن 7 سال کے بعد دوبارہ اگانے کے لیے گندم کہاں سے آئے گی، جبکہ گندم کی وائبلٹی 2 سال ہوتی ہے، 2 سال میں گندم مر جاتی ہے، اس کے بعد اس کا دانہ دوبارہ فصل اگانے کے قابل نہیں رہتا۔ اب جیسے ہی یہ سوال ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی یہاں تک تو ٹھیک، 7 سال تک تو ہم زندگی بچا لیں گے، 7 سال کے بعد کیا ہوگا؟ تو اب موت چاہے 7 سال پہلے آئے چاہے 7 سال بعد، جگہ تو وہی، مرحلہ تو وہی۔ تو اب یہاں پر پروردگار نے جواب دیا۔ اپنی جگہ یہ بھی ایک بحث ہے، اس کی طرف انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا کہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں دنیا میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے انٹروڈیوس کرائی، اور ان میں سے ایک مقام یہ ہے۔ اب میں اگر آپ کو مثال دے دوں تو اب آپ اس کو سمجھ لیں کہ آج کے اتنے ٹیکنالوجیکل یافتہ دور میں باٹنی میں پی ایچ ڈی کرنے والے کو نہیں معلوم کہ گندم کی وائبلٹی کیسے بتانی ہے۔ حضرت یوسف کا دور جو کم از کم آج سے 5000 سال پہلے ہے، اس وقت اصلاً امکان نہیں تھا کسی کا یہ سوچنے کا کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے حیات کے راز پر سے پردہ ہٹایا اور بتایا۔ اب راز کیا تھا؟ راز بہت آسان سا تھا، جانتا کون ہے؟ جو خالق حیات ہے۔ حیات کے رازوں سے سب سے زیادہ کون واقف ہے؟ خود جو خالق حیات ہے۔ بہت آسان سی بات تھی۔ کیا کہا؟ ان سے کہو کہ جو بھی تم کاشت کرو گے فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اس کو اس کے سنبل میں، اس کے بھٹے میں رہنے دو۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھئی یہ راستہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اس زمانے کے لوگوں کو اللہ نے آج سے 5000 سال پہلے بتا دیا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ گندم کو جب آپ نے کاٹ دیا تو اب کاٹنے کے بعد گندم کے دانے کو اس کے سنبل، اس کے بھٹے سے جدا مت کر۔ 7 سال اس زمانے میں امتحان ہوا۔ ایک صاحب مجھے ملے، میں نے کہیں ایک جگہ یہی تذکرہ کیا تو آ گئے، کہنے لگے کہ آقا صاحب میں نے خود پرسنلی 10 سال تک گندم کی بالیوں کو گھر میں رکھا، اور 10 سال کے بعد میں نے اگا کر دیکھا ہر دانے میں سے گندم اگی ہے، اور میں نے پرسنلی تجربہ۔ ایک مقام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اور مزید، اہرام مصر، آپ نے نام سنا ہوگا، مصر کے پیرامڈز، ان سے متعلق پڑھتے ہوئے ایک کتاب میں میری نظر سے گزرا کہ اہرام مصر، اب اہرام مصر اپنی جگہ خود ایک گفتگو ہے، تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آپ کے خدمت میں اہرام مصر کی تفاصیل عرض کروں گا۔ آج صرف یہ ایک چھوٹا سا نقطہ سن لیجئے کہ اہرام مصر ان عمارتوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک انسان یہ دریافت نہیں کر سکا کہ یہ آج سے 5 یا 7 یا 9000 سال پہلے بنائی کیسے گئی ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی، ترقی کے اتنے مراحل طے کرنے والا انسان ابھی تک زمین پر بنی ہوئی 5 سے لے کر 9 یا 11,000 سال پرانی، ابھی یہ بھی ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ کتنی پرانی ہے، اندازہ کیا ہے 5 سے تقریباً 11,000 سال، 5 یا 11,000 سال پہلے بنی ہوئی یہ عمارتیں بنی کیسے ہیں، یا ابھی تک انسان دریافت۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے گوگل پہ لکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا کہ ابھی تک اہرام مصر کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ایک مسٹری ہے، انسان نہیں سالو کر سکا۔ تو ہمارے سائنس زدہ بچوں کے لیے میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں
کہ جو آج کل سائنس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، دین پر، قرآن پر، اہل بیت پر اشکال کرتے ہیں، ان سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اشکال نہ کریں، سوال نہ کریں، ضرور کریں. اور مجھے اپنے مکتب پر یقین ہے کہ ہمارا مکتب وہ ہے کہ جس نے ہر دور میں ہر سوال کا جواب دیا ہے اور آج بھی جواب دے. درخواست صرف یہ ہے کہ سائنس کو اب آنکھیں بند کر کے قبول نہ کیا کریں، وہاں پر بھی سوال کیا کریں. لہذا یہ جو سائنسدان چلے ہیں کائنات کی خلقت پر بحث کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کائنات کیسے بنی ہوگی، اس کے لیے انہوں نے ایک تھیوری دی جس کا نام کیا ہے؟ بگ بینگ. اب یہ بگ بینگ کی تھیوری ہم نے چونکہ سائنسدان نے دے دی تو ہم نے آنکھ بند کر کے مان لی. سائنسدان سے کبھی پوچھے تو صحیح کہ قبلہ یہ جو آپ بگ بینگ کی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ نے کائنات کا اندازہ لگایا ہے کہ یہ ہے کتنی بڑی ہے کوئی سائنسدان جو یہ بتا سکے؟ چلیں بڑی کو چھوڑے، آج تک اتنے کمپیوٹر بنانے والا یہ انسان، جو ستارے عام طور پہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں، کیا سائنس نے ان کی تعداد گن لی ہے؟ تو ابھی تک تو تم نے ستارے اور سیارے گنے نہیں ہیں. تمہیں ابھی یہ نہیں پتا کہ کائنات کتنی بڑی ہے. ابھی تو صرف یہ پتا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی ہے. جتنی ترقی کر رہے ہیں صرف اتنا پتا لگ رہا ہے کہ جتنی ہم پہلے سمجھتے تھے اس سے بہت بڑی ہے. ہر مرحلے پہ ہی ہوتا ہے. جب بھی ہم اگلے مرحلے میں جاتے ہیں تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ کائنات اس سے بھی بہت بڑی ہے. اس کے علاوہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا. تو جو کائنات تم نے ابھی تک، تمہیں یہی نہیں پتا کہ شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں سے ہوتی ہے، تم اس کی خلقت کی بات کرنے کے لیے تھیوری دے رہے ہو. اسے چھوڑ دو. زمین پر ایک 5000 سال پرانی عمارت ہے، اس کے بارے میں بتا دو کہ وہ کیسے بنی ہے. تو جو زمین پر بنی ہوئی ایک عمارت کے بارے میں یہ نہ بتا سکیں کہ یہ بنی کیسے ہے، وہ کائنات کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے بنی ہوگی؟ تھوڑی سی عقل استعمال کریں، تھوڑی سی عقل استعمال کریں. لہذا اب کیا مرحلہ یہ اہرام مصر کی تحقیقات کے دوران اہرام مصر کے ایک کمرے میں سے کچھ بالیاں، کچھ اسی طرح سے گندم کے خوشے دریافت ہوئے. جب ان کو لیبارٹری میں جا کر چیک کیا گیا تو ایک اندازے کے مطابق 2500 سال پرانے خوشے تھے. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ 2500 سال تک خوشہ باقی کیسے رہا. تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر پیرامڈ کی شکل صحیح بنی ہوئی ہو اور اس کی ڈائریکشن صحیح رکھی ہو، اس کی شکل کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس کے اندر بیکٹیریل ایفیکٹ 0 ہو جاتا ہے. لہذا کوئی بھی چیز اگر احرام کے اندر موجود ہوگی، خشک تو ہو سکتی ہے، سڑ نہیں سکتی. خشک ہو جائے گی، سڑے گی نہیں. تو لہذا باقی تفصیلات عرض کروں گا کہ جو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی نمرودوں کی اور فرعونوں کی ممیفیکیشن کے لیے ان کی وہ لاشوں کو خشک کرنے کے لیے احرام بنائے گئے، ایسا نہیں ہے. معاملہ بالعکس ہے. یہ جب ان کو بعد میں پتہ لگا کہ اس میں لاشیں خشک ہو جاتی ہیں، سڑتی نہیں ہیں، تو انہوں نے لاشوں کو ممیفیکیشن کرنا شروع کیا. ورنہ انسانوں کو اس زمانے میں اتنی عقل نہیں تھی کہ لاشوں کو سکھایا کیسے جاتا ہے. لہذا چونکہ احرام مصر کے اندر بیکٹیریل ایفیکٹ 0 ہو جاتا ہے تو چیز سڑتی نہیں ہے. لہذا بالکل یہ امکان ہے کہ 2500 سال تک کوئی چیز بغیر سڑے باقی رہے. لہذا اب جب اٹھا کر اس کا بڑے احتیاط سے معائنہ کیا گیا تو پتہ لگا 2500 سال پرانے. اب ان میں سے ایک سائنسدان نے کہا کہ بھائی اس کے کچھ دانے بو کر دیکھ لو، شاید دوبارہ سے گندم نکل آئے. تو باقیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی گندم تو 2 سال میں ختم ہو جاتی ہے، یہ تو 2500 سال پرانی ہے. اس نے کہا بھائی کچھ دانے بو کر دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے کچھ دانے اس کے اسرار پر نکال کر دوبارہ بوئے تو دیکھا کہ اس میں سے دوبارہ پودا نکلا. بس اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں ایک مرحلہ عرض کروں گا گفتگو کا اور پھر زحمتوں کو انتہائی مراحل تک لے کر جاؤں گا. اس کا معنی کیا ہوا بغور کیجیے گا. میں آپ کو ایک مرحلہ دوں گا، ایک مقام سمجھاؤں گا، یہیں سے حیات کی کیفیت عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو تمام. اب سائنٹیفکلی جس وقت آپ پودا کاٹ دیتے ہیں، کسی بھی پودے کو اگر اس کی جڑ سے جدا کر دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. پتا توڑ لیں، پھول توڑ لیں، پھل توڑ لیں، تنا، شاخ، کوئی بھی چیز اس کو جیسے ہی آپ نے جڑ سے الگ کیا کیا ہو جائے گا؟ ماتا، مر جاتا ہے. لیکن اس کیس میں کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ نے گندم کا دانہ کاٹا، ماتا مر گیا، لیکن جب تک دانہ اپنے سنبل میں رہا،
اس وقت تک کیا رہا؟ زندہ۔ اب جب تک یہ سنبل میں رہے گا، چاہے 2500 سال تک پڑا رہے، زندہ رہے گا۔ اس کی وہ حیات جو 2 سال میں ختم ہو جانی تھی، اب یہ حیات جب تک یہ اپنے سنبل میں رہے گا وہ حیات کنٹینیو رہے گی۔ تو میں یہاں پر تھوڑی سی دیر کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کر سکتا ہوں، پروردگار تو خالق حیات ہے، تو نے کائنات گندم کے لیے تو بنائی نہیں، اشرف المخلوقات، احسن المخلوقات، تو نے گندم کو تو قرار نہیں دیا۔ اشرف ہمیں بنایا، اکرم ہمیں بنایا، احسن ہمیں بنایا، ہمیں بنا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمیں بنا کر کہا لقد کرمنا بنی آدم، یہ سب ہمارے لیے تو نے کہا۔ تو ہم جو اشرف اکرم، ہم جو احسن ہیں، ہمیں بھی حیات کا کوئی ایسا راستہ بتا دے، ہمیں بھی، میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، ہمیں بھی کوئی سنبل ایسا بتا دے کہ جس سنبل کے ساتھ رہ کر ہم بھی حیات ابدی کو حاصل کر سکیں۔ ہمارے لیے بھی جب کائنات ہمارے لیے بنی ہے تو اتنا ہم تو ہمیں بھی ہے۔ میں نے خدا کے حضور سوال کیا، اللہ نے مجھے اپنے نمائندے پیغمبر کے دروازے پر بھیج دیا۔ میں نے پیغمبر سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، آپ اللہ کے نمائندے، خالق حیات، اس کے رازوں سے آپ واقف ہیں، آپ ہماری حیات کا کوئی ایسا راز ہمیں بتا دیں، کوئی سنبل ہمیں بھی عطا کر دیں۔ تب غور کیجیے گا، میں ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا بات کو تاکہ حدیث کے مقام تک آپ کو پہنچا سکوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ زحمتوں کو تمام کروں گا۔ آپ نے گندم کا پودا کاٹا، ماتا، مر گیا، لیکن مرے ہونے کے باوجود، اب الفاظ چینج کروں گا، تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، مرنے کے باوجود جب تک دانا سنبل سے تمسک میں رہتا ہے، مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے۔ بھئی یہ جملے یاد رکھیں، ماتا، مر گیا، لیکن جب تک اس سے متمسک ہے تب تک زندہ ہے، مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے۔ میں نے پیغمبر سے کہا، پیغمبر نے اس سنبل کا راستہ مجھے بتانے کے لیے، اس کا ایڈریس مجھے دینے کے لیے کہا اب تم غور سے سنو، جیسے گندم کے دانے میں جب اسے کاٹو تو ماتا، مر جاتا ہے، لیکن اپنے سنبل سے متمسک رہے تو مرتا نہیں ہے، زندہ ہے۔ تمہاری حیات کا راز دے رہا ہوں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ تمہیں سنبل چاہیے تو سنبل تمہارے لیے زندگی کا سنبل محمد و آل محمد کی محبت ہے۔ من مات علی حب آل محمد، جو مر جائے لیکن اس نے اگر ہماری محبت کے سنبل سے تمسک رکھا ہوا ہے، ماتا شہیدہ، مرتا نہیں ہے بلکہ شہید ہو کر حیات ابدی کا حامل ہو جاتا ہے۔ لہذا عزیزان من، مرحلہ صرف اتنا ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل رہی تو وہاں عرض کروں گا۔ حیات کائنات میں اگر کہیں ہے تو صرف محمد و آل محمد کی وجہ سے۔ اصلاً حیات اس کے بغیر معنی پیدا ہی نہیں کرتی۔ حیات اگر ہے، انشاءاللہ اس کے لیے اس بات کروں گا، قرآن سے انشاءاللہ ثابت کروں گا آپ کو کہ پروردگار الحی ہے، زندہ ہے، اور اس کی حیات کا یہ فیض کائنات میں اگر کہیں جاری ہوتا ہے تو محمد و آل محمد کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ہے۔ حیات اگر کہیں کسی بھی شکل، کسی بھی مرحلے میں ہے، جاری کرنے والے کون ہیں؟ محمد و آل محمد۔ بس اب یاد رکھیے گا کہ ایک قانون حیات اور موت کا یہ ہے کہ بھئی یہ دیکھو محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے تو چلتا پھرتا ہوگا تب بھی زندہ ہوگا۔ جنازہ، اللہم صلی اللہ چلتا پھرتا ہوگا تب بھی زندہ ہوگا، مر جائے تب بھی کیا کہا؟ ماتا شہیدہ، مرتا نہیں ہے بلکہ شہید ہو کر زندہ ہوتا ہے۔ اور دیکھو جہاں پر بھی بغض آل محمد ہے پھر وہاں حیات نہیں ہے، چلتا پھرتا بھی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ چلتی پھرتی لاش ہے، زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئٹہ کے ایک شاعر تھے اختر صاحب، اختر زیدی صاحب مرحوم، ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی ایک ربائی میں انہوں نے سارے مطلب کو بیان کیا، آپ کی خدمت میں تقدیم کروں اور زحمتوں کو تمام۔ اختر صاحب فرماتے تھے کہ کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں۔ بھائی یاد رکھیے گا، محب اہل بیت زندہ رہتا ہے چاہے جنازے میں کیوں نہ ہو، بغض اہل بیت رکھنے والا مردہ ہوتا ہے چاہے حرکت ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ کہنے لگے کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے، وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا۔
کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے، وہ اپنا نام اپنے رب کا تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا، تم نہیں سمجھے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے، وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا، تم نہیں سمجھے۔ دفن وہ آج ہوا ہے، مرا تو کب کا تھا۔ دفن وہ آج ہوا، دفن وہ آج ہوا ہے، مرا تو کب کا تھا۔ لہذا یاد رکھیے گا، حیات کائنات میں اگر کہیں ہے تو محمد علیہ محمد علیہ السلام سے ہے، پس جو ان سے جڑا ہوا ہو وہ زندہ رہتا ہے۔ اب چاہے حرکت کرے تب بھی زندہ، مر جائے اس کا جنازہ تب بھی زندہ۔ یہ ایک حیات کا ایک مرحلہ ہے، یہ حیات کا مرحلہ۔ اب میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو مثال دے دی، گندم کے دانے ہیں، حیات کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ حیات کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ واحد راستہ، گندم ہے، دو دانے ہیں، ایک کی وائبلٹی باقی ہے، ایک کی وائبلٹی ختم ہو گئی، مکس ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ تو میں نے عرض کیا جو انسان دو بیجوں کے درمیان میں زندہ اور مردہ کو نہ کر سکے جدا، وہ جنازوں کے درمیان میں سے زندہ اور مردہ کو کہاں سے جدا کرے گا؟ واحد راستہ کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ واحد راستہ یہ۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان دونوں بیجوں میں سے زندہ کون سا ہے تو واحد راستہ یہ ہے، آپ کو 4 عوامل سے تمسک کرنا پڑے گا۔ 4 عوامل کا وسیلہ درکار ہے۔ وہ 4 عامل کون سے ہیں؟ وہ 4 فیکٹرز کون سے ہیں؟ تھوڑی سی مٹی، تھوڑا سا پانی، روشنی اور ہوا۔ ان 4 چیزوں کا انتظام کر دیجئے، دونوں بیجوں کو زمین میں بو دیجئے، پانی کا، روشنی کا، ہوا کا انتظام کر دیجئے۔ جس بیج کے سینے میں حیات ہوگی وہ خود بخود اپنی حیات کو ظاہر کر دے گا۔ تو اب اتنی سی تو عقل استعمال کرو، بیجوں میں سے زندہ بیج کے لیے تمہیں کم از کم 4 عوامل کا وسیلہ درکار ہے، تو شہید کی حیات بغیر وسیلے کے تمہیں کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی؟ اور جب تم شہید کی حیات کو بغیر وسیلے کے درک نہیں کر سکتے، جن کی محبت میں اسے حیات ملتی ہے، ان کی حیات بغیر وسیلے کے کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی؟ جب یہ سارے بغیر وسیلے کے سمجھ میں نہیں آتے تو جو خالق حیات ہے وہ بغیر وسیلے کے تمہیں کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ شعور اور ادراک کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور شعور اور ادراک کے کیا مراحل ہیں۔ جس ڈائریکشن میں شعور و ادراک چاہیے، اسی مرحلے میں، اسی اعتبار سے ہمیں وسیلہ، اس سے مناسب وسیلہ درکار ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا اب جب کہیں پر اہل بیت اطہار کسی ذات کے لیے کہہ رہے ہیں السلام علیکی ایتھا الشہیدہ، تو یقیناً وہ مرحلہ قتال فی سبیل اللہ کا وہاں موجود ہے۔ اللہ کے راستے میں جان تو دے رہی ہے، لیکن یہ جان دینا اس شہیدہ کو اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اس کی حیات کی کیفیت کو اور زیادہ شدید کر دیتا۔ لہذا یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار معصومین علیہم السلام ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے بعد حیات کے جس مرحلے میں ہوتے ہیں وہ مرحلہ زیادہ طاقتور مرحلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان سے جیسے ان کے دنیا میں حضور رکھتے ہوئے توسل کیا جاتا ہے، ویسا ہی توسل ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جاری رہتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مردوں کو نہ ہم پکارتے ہیں اور نہ مردوں سے کوئی امید اور توسل رکھتے ہیں۔ جس راہ میں قربانی دے رہی ہے دفاع ولایت، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مقام شہادت، انشاءاللہ میں یہ مرحلہ اگر پہنچ سکا تو عرض کروں گا کہ خود شہادت دینا اور شہادت ملنا، یہ 2 مرحلے ہیں۔ اپنی شہادت کے ذریعے سے ایک شہادت کو دنیا میں قائم کر رہی ہے، انشاءاللہ یہ مرحلہ آپ کی خدمت میں۔ لیکن مرحلہ کیا ہے؟
کہ اسی شہادت کو مٹانے کے لیے اپنے زمانے کے تمام شیاطین و طواغیت جمع ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اپنے زمانے کے شیاطین کی پوری قوت ہے کہ وہ اس مرحلے میں سلسلہ ہدایت کو ختم کر دیں، اور اس سلسلہ ہدایت کی مدافعہ جناب سیدہ، میں تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لہذا میدان ہی سیدہ کا میدان ہے۔ لہذا بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی حیات میں یہ بہت مختصر سا ایک زمانہ ہے کہ جس میں جناب سیدہ کا کردار اس طریقے سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ عزیزان من، یہ صرف جناب سیدہ کے ساتھ نہیں ہے، ہر معصوم وہ مرحلہ کہ جہاں پر وہ اپنی دنیاوی مقصد کے لیے اپنے میدان میں آتا ہے، اس وقت اس کا ظہور شدید ہوتا ہے۔ لہذا آپ سید الشہداء کی حیات کو جا کر دیکھ لیں، جو مرحلہ آپ کا سید الشہداء کا کربلا میں آپ کو دکھائی دے گا وہ آپ کو باقی حیات میں اس طریقے سے دکھائی نہیں دے گا۔ اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کا میدان کوفہ اور شام کا بازار ہے، تو جو حضور آپ کو وہاں دکھائی دے گا باقی تمام میں اتنی شدت کے ساتھ دکھائی نہیں دے گا۔ سیدہ کی کربلا کا نام، سیدہ کے کوفہ اور شام کا نام جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان، یہ میدان ہے سیدہ کا، یہاں سیدہ نے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے۔ لہذا تاریخ ہے، تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک جملہ یہاں پر اور کہنا چاہوں گا خصوصاً اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے۔ زمانہ فتنہ، مختلف طریقوں سے کوشش کی جاتی ہے کہ اہل بیت اطہار پر ہونے والے مظالم کو بھی چھپایا جائے، فضائل کو گھٹایا جائے، یہ چلتا سلسلہ۔ ان میں سے ایک سلسلہ کیا ہے کہ جی کسی بھی واقعے کے بارے میں یہ کہہ دو، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہہ دو جی سند ضعیف ہے، سند ضعیف ہے۔ اب جب سند ضعیف ہے تو واقعہ مخدوش ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے خاص طور پر چند ایک وقت لوں گا آپ کا، لیکن بات انشاءاللہ آپ کے لیے مفید و فائدہ ثابت ہو۔ اس کو بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بیٹھا دیں کہ احادیث کی سند کی جو بحث ہے اس کا اصل مقام اور ضرورت علم فقہ ہے۔ علم فقہ میں بھی حدیث کی سند سب سے زیادہ ضروری کہاں ہوتی ہے؟ جہاں کسی چیز کی حرمت یا وجوب کی بحث ہو، یعنی آپ نے کسی چیز کے وجوب کو ثابت کرنا ہو یا اس کے حرام ہونے کو ثابت کرنا ہو، تو پھر سند حدیث ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن خود یہ جگہ جہاں پر سند حدیث سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہاں پر بھی سند حدیث ایک مرحلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی حدیث کی سند اگر محکم ہو اسے قبول کر لیا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ لہذا اگر کسی حدیث کی سند بہت زیادہ قوی ہو لیکن وہ قرآن کی مخالف ہو تو فرمایا اٹھا کر دیوار سے مار دو، ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمات دینیہ کے مخالف ہو، اٹھا کر دیوار سے مار دو، کیوں کہ یہ حدیث اب قابل قبول نہیں، واضحات محکمات کے خلاف ہے، تو اس قابل جتنی مرضی محکم حدیث ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سند کی حیثیت بھی جہاں وہ میدان ہے وہاں پر بھی اس لیول پر نہیں ہے، اپنا خاص مرحلہ ہے۔ اب جیسے ہی فقہ میں آپ وجوب اور حرام سے باہر نکلے، مثلا مستحبات میں آئے، تو مستحبات میں قانون ادلہ تسامح سنن جاری ہوتا ہے، جس کی روح سے اگر کسی مستحب عمل کی سند حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو خدا آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے۔ لہذا مستحبات جیسے ہی شروع ہوتے ہیں، سند کی بحث خود بخود ختم ہو جاتی۔ اب یہ بحث ہے فقہ میں، جہاں پر کوئی فعل مکلف بحث میں آتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا موضوع بدل جائے اور حدیث کا تعلق مثلا عقیدے سے ہو، تو پھر وہاں پر معیار سند نہیں ہوتی، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عقیدہ اگر ہے، عقیدے سے متعلق بحث ہے، عقل کے مطابق ہے یا نہیں، مستلزمات عقلیہ سے اس کو اور فلسفے کے ذریعے سے اس کو پرکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر حدیث اپنا گراؤنڈ چھوڑ کر جاری ہو رہی ہو، کہاں؟ تاریخ میں، کوئی حدیث کا تعلق تاریخی واقعے سے ہو رہا ہو،
تو پھر وہاں پر بھی سند کی بحث امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ میں سندوں کو امپورٹنس دینا شروع کر دیں گے تو جتنے ظالم بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں ان کی اپنے دربار میں لکھائی ہوئی اپنے زر خرید قلموں کے ذریعے سے وہ سندیں آپ کو محکم ملیں گی، اور دنیا میں ہر زمانے میں ظالمین نے یہ کام انجام دیا، اسی طرح سے مخالفین بھی یہ کام کرتے چلے آئے۔ لہذا تاریخ کا جو علم ہے یاد رکھیے گا، تاریخ کے علم میں سند کی بحث نہیں ہے، لہذا غور کیجیے گا جہاں کہیں پر بھی مثلا حدیث قصہ، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ بخار کہاں سے اٹھتا ہے، اگر کہیں گے جی سند حدیث قصہ کی سند ضعیف ہے، بھائی آپ اپنا کام کریں، حدیث سند حدیث قصہ، مگر حدیث قصہ سے کون سا استحباب ثابت ہو رہا ہے؟ حدیث قصہ کون سا واجب ثابت کر رہی ہے؟ حدیث قصہ کون سا بات کو حرام قرار دے رہی ہے؟ اصل فعل مکلف سے بحث نہیں ہے، جس حدیث کی بحث فعل مکلف سے ہے ہی نہیں اس میں سند کی کوئی بحث ہے ہی نہیں، وہاں جاری نہیں ہوتی، یہ بحث ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہوتی۔ پھر کسی کو بخار اٹھتا ہے جی زیارت عاشورہ کی سند ضعیف ہے، ہوا کرے ضعیف، ائمہ نے چاہا بھی یہ تھا ہر اہل غیرے کو حدیث کی، ہاں زیارت عاشورہ اہل بیت نے تعلیم بھی نہیں کی ہے، تو جو کی ہی خاص لوگوں کو تعلیم ہے اس کی سند ایسی ہوگی، لیکن جب بحث ہی نہیں ہے زیارت عاشورہ کون سا مستحب ثابت کر رہی ہے، زیارت عاشورہ سے کون سا واجب ثابت ہو رہا ہے، زیارت عاشورہ سے کون سا حرام ثابت، اصل تعلق نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اگر ضعیف روایت بھی ہے تو کافی ہے، اصل بحث نہیں ہے یہ، کیوں یہ بحث کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کو مشوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث کے ساتھ زیارت عاشورہ تمام زیارات کے لیے اصل صحت کی بحث نہیں ہے، کوئی ضعیف اور قوی کی کوئی بحث نہیں ہے یہاں پہ۔ اسی طرح سے تاریخی واردات، تاریخ کے علم کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، تاریخ کا علم جاسوسی کی مانند ہے، جیسے جاسوسی میں کیا ہوتا ہے، جاسوسی میں جب کوئی جاسوس آتا ہے، کوئی واردات ہوئی بھی ہوتی ہے قتل کی، تو کیا کرتا ہے، جاسوس ہمیشہ ضعیف ترین نکات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، جو بہت سامنے ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، جاسوس کبھی بھی ان کو توجہ، بس تاریخ میں یاد رکھیے گا جہاں کسی واقعے کی سند محکم نظر آ رہی ہو اس کو فوراً سائٹ پہ کر دیجیے۔ تاریخ ہمیشہ ضعیف ترین کلوز، ایک بہت ہی ضعیف سا کلو ملے گا جو تاریخ کی پوری مسٹری کو آپ کو کھول کے رکھ دے گا، بالکل جاسوسی کی طرح سے کہ جاسوس کیا تلاش کرتا ہے، وہ نقطہ تلاش کر رہا ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اب غور کیجیے گا، جب قاتل قتل کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے کہ وہ نشان قتل کو مٹا دے، قاتل یہی کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے، نشان قتل کو مٹانے کی۔ اب جتنا ہوشیار قاتل ہوگا اتنا ہی نشان چھپائے گا، ایسا ہی ہے نا بھائی، کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہا آپ کو، بس اب غور کیجیے گا، اس کا مطلب کیا ہے، ہمیشہ قاتل یہ چاہیں گے کہ بات کو چھپایا جائے۔ اس سے زیادہ تو میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا۔ ہمیشہ قاتلوں کا گروہ کیا چاہے گا، بات کو چھپایا جائے، اور ہمیشہ مظلوموں کا گروہ یہ چاہتا ہے بات کو کیا جائے۔ انداز بتا دیتے ہیں بعض اوقات، قاتل کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ لہذا کیا ہوتا ہے، ضعیف ترین کلو، تاریخ میں اگر کہیں کوئی ضعیف ترین کلو مل جائے بعض اوقات وہ اتنی بڑی مسٹری کو کھول دیتا ہے کہ جس کو لوگ مان ہی نہیں رہے ہوتے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے جاسوسی میں لوگ قتل کر کے چھپا دیتے ہیں، چھپا کر جھٹلا دیتے ہیں، اب جھٹلانے والا جتنا مرضی جھٹلا دے، بعض اوقات ایک کلو ساری کی ساری داستان کھول دیتا ہے۔ یہاں تو کتابیں بھری پڑی ہیں، کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اور جناب سید، آپ غور کیجیے گا، یہ حکمت ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے حکمت ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تربت اطہر کا خفی رکھنا، مخفی رکھنا، یہ سب سے بڑا تاریخ کا وہ کلو ہے کہ جو تمام تاریخ میں جب تک سیدہ کے قاتلوں کا نام عام نہیں ہوگا یہ سوال کیا جاتا رہے گا کہ اگر سیدہ کو قتل نہیں کیا گیا تو قبر مطہر کہاں ہے۔
اہل بیت کی مزیاد رکھے. جہاں مظلومیت زیادہ ہے، سید الشہداء کا کمال کیا ہے؟ سید الشہداء کی کمال یہ ہے جہاں مظلومیت بڑھ رہی ہے وہیں پر قاتل خود بخود بے نقاب ہو رہا ہے. یہ اہل بیت کا کمال ہے. لہذا خود سیدہ کی اس تربت اطہر کے نشان کے نامعلوم ہونے میں گرچہ ہمارے قلب پر اس کا بوجھ بہت ہے. ہمیں چھوڑیں کوئی ایک دل اور ایسا ہے جو خدا جانے کس تاریک گوشے میں بیٹھ کر تربت کے کس نشان پر بیٹھ کر روتا ہوگا. یہ وہ دل ہے کہ جس کے پہلو میں اس پہلو کے ٹوٹنے کا تانا ہوتا ہے. قبر پر جا کر بھی اگر کوئی پرسہ دے وارثوں کو سکون آ جاتا ہے. اس اعتبار سے سیدہ کا وارث بڑا بے چین ہے کہ حتیٰ کوئی قبر پر آ کر بھی پرسہ دینے والا موجود ہے. یا صاحب الزمان یہ پرسہ آپ کی خدمت ہے. لہذا تاریخ میں ایک خط ملتا ہے، اب سند جتنا مرضی ضعیف ہو، ہم صرف یہ کہتے ہیں 1% امکان دو اور اس خط کے میں چند اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر کے زحمتوں کو تمام کروں. جس کو نسبت دی جاتی ہے قتل کی، اس نے لکھا اور لکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی شجاع خاتون نہیں دیکھی. کہا جب ہم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور مولا کائنات کو لے کر آؤ، تو انہوں نے واپس آ کر کہا ہم گئے تھے لیکن دروازے کے پیچھے سیدہ کھڑی ہے، ہم دروازہ نہیں کھول سکتے. کہ یہ سننا تھا. ایک مرتبہ غیظ کے عالم میں تازیانہ اٹھایا اور دروازے پر آ گیا. کہ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن سیدہ نے دروازے کو اس طریقے سے پکڑا ہوا تھا کہ سیدہ کی انگلیاں باہر کی جانب نظر آ رہی. کہ جب مجھ سے دروازہ نہیں کھلا تو میں نے سیدہ کی انگلیوں پر اتنے تازیانے برسائے کہ بالآخر سیدہ نے دروازہ چھوڑ دیا. کہ دروازہ چھوڑ تو دیا لیکن سیدہ نے اپنے آپ کو دروازے سے ملا کر ایسے کھڑا کیا ہوا تھا کہ میری کوشش کے باوجود بھی دروازہ کھلا نہیں. کہ لیکن ان تازیانوں کی ضربت سے سیدہ نے ایسا گریہ کیا کہ ایک مرتبہ میرے دل میں بھی نرمی کی کیفیت پیدا ہونے لگی. کہ جب یہ کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ چلا جاؤں، لیکن پھر ایک مرتبہ علی کا بغض میرے دل میں اٹھا اور میں نے چاہا کہ لات مار کے دروازہ کھولوں، لیکن دروازہ کھلا نہیں. کہ جب دروازہ نہیں کھلا تو میں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں دروازہ توڑ دوں گا، دروازے کو آگ لگا دوں گا. کہا تم جانتے ہو دروازے کے پیچھے کون ہے؟ میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ. کہا جب میں نے یہ کہا سنا کہ فاطمہ اپنا تعارف کرا رہی ہے تو میں نے ایک مرتبہ کہا تھا این ہوا کرے اگر تم بھی ہو تو ہوا کرے. اگر تم نے علی کو نہ نکالا میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. کہ جب دروازہ مجھ سے نہیں کھلا میں نے حکم دیا جلتی ہوئی لکڑیوں کو دروازے پر رکھ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی. کہ میں دیکھتا رہا دروازہ جل رہا تھا لیکن سیدہ نے دروازے کو چھوڑا نہیں. کہ جب یہ منظر میں نے دیکھا ایک مرتبہ پھر غیظ و غضب میرے اندر پیدا ہوا. اتنی زور سے میں نے دروازے کو لات ماری کہ دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہوا. سیدہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی لیکن سیدہ راستہ نہیں چھوڑ رہی تھی. کہ میں نے اپنی شمشیر کے نعام سے پشت در ایسی ضربت لگائی سیدہ کا پہلو ٹوٹا اور سیدہ کا محسن ساقط ہو کر شہید ہوا. سیدہ زمین پر گر گئی. لیکن عزادارو سیدہ کی مظلومیت کا مقام یہ ہے ہمیں ذرا سی کوئی چوٹ لگ جائے، ہمیں ذرا سی کوئی اذیت ہو، فوراً ہمارے منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد. لیکن سیدہ کی مظلومیت یہ ہے ارے کائنات کا مشکل کشا چند قدم کے فاصلے پر موجود ہے لیکن آج سیدہ مشکل کشا کی مشکل کشا ہے. ارے مشکل کشا کو آواز نہ دے سکی. ایک مرتبہ تڑپ کر کہا یا فضا خذینی، اے فضا کر مجھے سنبھال. ارے میرا محسن ساقط ہو کر شہید ہو گیا. جناب فضا نے آگے بڑھ کر سیدہ کو سہارا دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے گھر میں داخل ہونا چاہا لیکن میں نے دیکھا سیدہ دوبارہ اپنے تمام قد کے ساتھ میرے سامنے کھڑی ہو گئی. کہتا میں نے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیا سیدہ کیسے سیلی لگائی. سیدہ ایک مرتبہ پھر زمین پر گر گئی. کہتا ہے آج بھی سیدہ کے مقنے کے نیچے سے سیدہ کا گوشوارہ ٹوٹنے کا احساس
احساس مجھے ہوتا ہے، ارے سیدہ روتی رہی، لوگ علی کے رسے گلے میں رسی ڈال کر علی کو کھینچتے ہوئے